أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين نتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغنيش عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ظن في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في دلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبْلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یہ تھے علی احسانی صاحب جو قرآن کی تلاوت کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کیوں کرتے ہیں. سورہ یاسین اس کو کہتے ہیں قرآن کا دل ہے، ہارٹ آف قرآن، یہ سورہ یاسین. اور سورہ یاسین میں جو سب سے بہترین آیت اور جو ہارٹ آف سورہ یاسین ہے وہ ہے ذکر امام مبین. اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے امام مبین سے کس طرح سے محبت کرتے ہیں. قرآن اور اہل بیت دونوں لے کے ہمیں چلنا ہے. اب میں قرآن کی تلاوت کے بعد گزارش کروں گا قمر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کر کے اہل بیت کو اس مجلس میں بلائیں. اور محمد و آل محمد صلوات لا صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذ بالله يا فتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر الیہ اذا وجهه یتلالى کانہ البدر فی لیلته تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد.
فما كانت إلا ساعة وإذن بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء لا فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتذرني أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زدت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد زدت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زدت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال نبينا جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلي على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتدرني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم ثالثا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله
فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نام قد زنت لکا فدخل جبرائیل مانا تحت القساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي الذي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فكان النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا. فقال علي الزم والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله عما ولا مهموم إلا كشف الله عما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجة. فقال علي الزم والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على بہت بہت شکریہ قمر عابدی صاحب. حضرات مومنین، ابھی قمر عابدی صاحب حدیث قصہ کی تلاوت کر رہے تھے اور اب اس کے بعد ہم مجلس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. فروخ صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ تشریف رکھتے ہیں تو یہاں آئیں اور سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اگر فروخ صاحب نہیں ہیں تو آ گئے. یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز ہے ان کی، بڑی اچھی لہر میں پڑھتے ہیں اور میں پیش کر رہا ہوں فروخ صاحب کو آپ کے سامنے. طلبہ بڑے دیگر صلوات پڑھے گا. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے گا. میں ہوں مشکل کشا کا دیوانہ، میں ہوں مشکل کشا کا دیوانہ، حد سے ہے احترام کرتے ہیں، گھر سے نکلا ہوں یا علی کہہ کر، گھر سے نکلا ہوں یا علی کہہ کر، ذرے ذرے سلام کرتے ہیں، میں ہوں مشکل کشا کا دیوانہ. صلوات پڑھتے ہیں. یہ دو شعر خلے کلام.
نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا سما ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، جہان عزم و وفا کا پیکر، خیرات کا مرکز، جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمین کا دل آسمان کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ سلام۔ یہ مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جو بھی آپ سن رہے ہیں پیش خوانی میں اتنا خوبصورت کلام فروخ بھائی نے پڑھا اتنے اچھی انداز سے، تو ہم ایک گلدستہ پیش کرتے ہیں مجلس حسین کے لیے بی بی زہرا کے سامنے، اور دعا کرتے ہیں کہ اس سلام مجلس ہر چیز کا ثواب مرحوم علی حسنین نقوی صاحب کو پہنچے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے علی حسنین نقوی صاحب کی روح کو بخشیں۔
اللہم صلی علی محمد و جو حضرات ابھی بھی باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں، اور جو لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ پیش خوانی ہے، اور مولانا سلمان ترابی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم ایک ایسا ماحول بنا کے ان کو ممبر پہ بیٹھائیں گے تاکہ ایک مجلس کا سجا ہوا ماحول ملے. تو جو لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کوشش کریں مجلس کا ماحول بنائیں. اب میں مرحوم کے بھائی چھوٹے بھائی علی مہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سلام پیش کریں. صلوات صلی علی محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں. ابھی ابھی علی اصغر کو سلا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی علی اصغر کو سلا کے بیٹھے ہیں. دیکھے ٹکڑے تو کہا اے میرے بھائی حسن، دیکھے ٹکڑے تو کہا اے میرے بھائی حسن، ابھی ابھی تیرے قاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی تیرے قاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں. دیکھو نا خواب کوئی تم سغرا بھائیوں کے، دیکھو نا خواب کوئی تم سغرا بھائیوں کے، ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں. بڑی تعداد ہے فیضاں یہاں پہ لاشوں کی، بڑی تعداد ہے فیضاں یہاں پہ لاشوں کی، ابھی ابھی قبر اکبر بنا کے بیٹھے ہیں،
ابھی ابھی قبر اکبر بنا کے بیٹھے ہیں، مجھے قسم تیری عابد، ہائے تیری غربت پہ، مجھے قسم تیری عابد، ہائے تیری غربت پہ، ابھی ابھی خون کے آنسو بہا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی خون کے آنسو بہا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی مہندی صاحب خوبصورت انداز سے غم کے کچھ اشعار پیش کر رہے تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ سلام اور مرثیہ پیش کریں، لیکن مختصر سلام کی جگہ پہ میں 4 مصرعے پیش کروں گا اور مرثیے کی جگہ پہ 1 بند، کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی عامر کاظمی صاحب بہتر انداز سے انشاءاللہ مرثیہ پیش کریں گے۔ صلوات۔ اور یہ جو 4 مصرعے پیش کر رہا ہوں یہ مرحوم کے درجات بلند ہو اس دعا کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، ذریعہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ اور یہ مرحوم حسنین بھائی بھی اپنے مولا سے مل چکے ہوں گے۔ اب میں 1 بند مرثیہ کا پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے افسر کرمانی نظر آ رہے ہیں، کہیں آ جائیں۔ فاتحہ۔ ڈاکٹر حسن جعفری صاحب بھی آ گئے۔ بآواز بلند صلوات۔ صلی حسین جب کہ چلے باد
حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو کوئی نہ تھا کہ جو رکاب توسن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا آغاز ہوا سورہ یاسین کی تلاوت کر کے۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، اس میں امام مبین کا ذکر آیا جو کہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ اس کے بعد ہم نے حضرت حدیث قصہ کی تلاوت کی، اس میں پنجتن کی شرکت ہوئی، اور اس کے بعد سلام کا سلسلہ رہا، مرثیے کا سلسلہ رہا۔ اب میں گزارش کروں گا عامر کاظمی صاحب سے کہ مرثیہ پیش کریں، اور اس کے بعد ہم قبلہ سے درخواست کریں گے کہ وہ ممبر پر تشریف لے جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ۔ مرثیہ کے چند گان پیش خدمت ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد والے۔ عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے، سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی
میں سو چکے نوحگر ہر تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار ہاں شہ سوار دوش پیمبر کو مار سید کو بے دیار کو مزتر کو مار سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے ہیں شے بتاؤ میری کچھ خطا کہتے ہیں شے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے رحم اب کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالم گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالم سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالم سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالم سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالم ہوگا بھلا نہ صابرو شاکر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار مد نظر ہے تم کو قتل ہے میرا مد نظر ہے تم کو اگر قتل ہی سن لو یہ ایک وصیت آخر میری بچوں پہ رحم کیجیو اے قوم بے زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ مرنے کے بعد مجھ پہ یہ احسان کیجیو زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ کی زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لی ناگے پکڑ کے تیر بڑھا شمر ناگا پکڑ کے تیر بڑھا شمر قرآن پر شقی نے رکھا پائے ناب سر ننگے گھر سے نکلی سکینہ جگر کے دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم چھری کی
دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم چھری چلاتی تھیں عرشہ والا کو چھوڑ دے، سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ، چلاتی تھیں عرشہ والا کو چھوڑ دے، سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ، سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ، عباس کو حسین جو حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں، اگلی جمعرات کو اعمال شعبان 7:30 بجے نماز مغرب، 8 بجے اعمال شعبان نیم شعبان اور 9 بجے امام زمانہ کی ولادت کا جشن۔ 19 مارچ کو انوار شعبان کا جشن ہوگا، جس میں کراچی سے سبیہ وابدی اور حیدرآباد دکن سے امیر علی امیر اور دیگر شعراء شرکت کریں گے۔ اور آج ہم ان کی مجلس، ان کی چہلوں کی مجلس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ علی حسنین نقوی صاحب نہایت ہی مخلص مومن تھے، ادارے کے تمام مومنین سے ان کی بڑی محبت تھی۔ جو آپ علم دیکھتے ہیں سب سے بڑا والا، یہ ان کی فیملی کی طرف سے تھا، ان کی طرف سے تھا۔ اپنی والدہ کے لیے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ والدین کی خواہش رہتی ہے کہ ان کے بچے شاد و آباد رہیں، لیکن اس بار ایسا ہوا کہ والدہ بحیات ہیں اور وہ چلے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے نے ان سے کہا کہ ہم گھر بنوانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا اپنا گھر نہیں بنواؤ، پہلے مولا کا گھر بنواؤ، اس کے بعد اپنا گھر بنوانا۔ اور ان کی کاوشوں کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ وہ زمین خرید لی اور اس میں عزا خانہ بن رہا ہے، انشاءاللہ محرم یا محرم کے بعد تک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن کس قدر کا مومن تھا۔ ہم سے ملاقات ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ سارا کا سارا جو بھی ان کے پاس نعمتیں ہیں پیش کر دیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہر مومن کے ساتھ ان کا حسن سلوک یہی تھا۔ اور اس وقت ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کریں، انہیں جنت فردوس میں جگہ دے۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ مولانا سلمان ترابی صاحب اس مجلس میں موجود ہیں، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سب کو ان کی مجلسیں بہت پسند ہیں، مجھے خاص طور سے ان کی مجلس بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلوات بھیجیں۔ میں ملتمس ہوں آغاز مجلس میں سید علی حسنین نقوی ابن سید پرورش علی کے
اس سال کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ صلوات۔ فیضان محترم، سال ثواب کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے، اور ایام کو اگر گنیں تو اس کو 40ویں کی مجلس کہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے اپنی گزارش یا عرض سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گزرنے والے دنیا سے گزرتے ہیں اور ایک اپنا اثر و نفوذ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ ہم ایک ایسے گزرنے والے کو یاد کرنے کے لیے جمع ہیں کہ جو عزادار تھا۔ اور ایک بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ عزادار ہونا کسی توق کو گلے میں ڈالنے سے نہ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ کسی غلامی کا اعلان ہے، بلکہ عزادار ہمیشہ با اختیار ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب تہذیب عزاداری میں دیکھیے، ہمارے پاس سب بزرگ بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہتر جانتے ہیں وہ اس بات کو کہ ہم نہیں معلوم، آج سے نہیں، برسا برس، صدیوں سے، قرنوں سے ایک زمانہ گزر گیا۔ یہ جو تعزیت کی رسم جس کو آپ کہتے ہیں اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم قصائص مرنے والے کے بیان کرتے ہیں، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں کہ بھئی کیوں طریقہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ خود جس کی مدح میں زندگی کو گزار کے جا چکا اور جو اس کی زندگی میں اثر و نفوذ رہا، یقین جانیے
کہ وہ مطمئن کر دیتا ہے کہ پھر ہم تذکرہ کریں تو ان کا تذکرہ کریں کہ جن کا مرنے والا مداح رہا تھا۔ یہ اصول بتلا رہا ہوں، اس کے اندر قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا کیا طبیعت رکھتے تھے، افتاد طبع کیا تھی، کس طرح سوچتے تھے، کس طرح سے وہ عزاداری کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے تھے۔ میں یہ باتیں بہرحال اپنی جگہ ہیں، اس کی اہمیت ہے، مگر مرنے والا ایک راہ ہمارے لیے کھول کے جاتا ہے، اور وہ راہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا تذکرہ ہو جن کا کہ وہ تذکرہ کرنا پسند کرتے تھے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے طمانینت روح ہوتی ہے، روح مطمئن ہوتی ہے۔ جسم مفقود ہو گیا، جسم اڑ گیا، جسم آپ کے سامنے نہیں ہے، مگر روح موجود ہے، اور وہ روح جب موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ امر رب ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے حبیب، تم سے یہ پوچھتے ہیں آ کر کہ روح کیا شے ہے، یا روح سے مراد کیا ہے، روح سے متعلق تم سے یہ سوال کرتے ہیں، ان سے کہو کہ یہ امر رب ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ امر رب میں سے ہے۔ ہاں سمجھ میں اس لیے یہ گوشہ نہیں آتا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی علم ہم کو ملا ہے، تھوڑے سے علم سے ہم کہاں تک یہ طے کر سکیں کہ روح کیا ہے، روح سے مراد کیا ہے۔ مختصر سے وقت میں چاہتا تھا آج کہ جو گفتگو ہو اس کو کم از کم آپ اس انداز سے اس کی پذیرائی فرمائیں کہ طمانینت روح کا سبب بنے یہ مجلس، مرنے والے کی روح کو مطمئن کر سکے۔ تو میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے سورہ مبارک کے سجدہ 32واں سورہ ہے کلام مجید کا، اس کی 4تھی آیت کے ایک آخری حصے پہ نظر ڈالی ہے، اور اس کو ذرا سا دیکھیے کہ جہاں ارشاد رب العزت ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کیا کہتے ہو تم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، جان لو، ایک بات کو یاد رکھ لو کہ اس کی یعنی خدا سے اس کی ذات وہ ذات ہے کہ نہ کوئی من دون شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے، وہی ہے اور وہی ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ یقیناً حاکمیت اس کی ہے، خلاقیت اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، یوں سمجھیے کہ ولایت و شفاعت بھی اسی سے متعلق ہے، تو آخر یہ سب کچھ تو اس کے لیے ہے، تو اس کی اتنی وضاحت کی ضرورت کیا تھی؟ تو سب کو معلوم ہے، پیدا کرنے والا پیدا کر رہا ہے، جو خالق ہوگا اسی کے تو اختیار میں سب ہوگا نا، اسی کے تو دست تصرف میں سب ہوگا، اسی کی قدرت کاملہ میں سب ہوگا۔ مگر یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سلیقہ دینا چاہتا ہے قرآن مجید، بس سمجھ لیجیے ذرا، اس کو سمجھیے، قرآن ایک سلیقہ دینا چاہتا نہیں، اس کو انگریزی کا لفظ استعمال کرنے دیجیے، قرآن ایک پروٹوکول کو قائم کرتا ہے، ایک تہذیب کو قائم کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اللہ ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ یہ 4تھی آیت ہے جہاں پہ اس کی خلاقیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی حاکمیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی قدرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ سارے تذکروں کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ کہنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے نہیں، بلکہ سمجھانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے تمہارے لیے من دون، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے،
نہ کوئی شفیع ہے. آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ہو؟ افلا تتذکرون. دو ہی اس کے ترجمے ہوئے. ایک ترجمہ ہے کیوں ہوش میں نہیں آتے، ایک ترجمہ ہے کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. دونوں ہی ترجمے آپ کے پاس رکھے ہیں قرآن مجید میں، اور سب یہاں بیٹھے ہیں قرآن کے پڑھنے والے. جا کے دیکھیں کہ آخر یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بتانے والا یہ بتا رہا ہے وہ خالق ارض و سما ہے. آپ کے لیے اگر کہا کہ 6 دن میں اس نے زمین و آسمان کو بنا دیا تو وہ آپ کے ہمارے 6 دن نہیں ہے، زمانے گزرے ہیں تو یہ خلقت قائم ہوئی ہے، یہ دہور گزرے ہیں. کیوں؟ فقط اس لیے. دیکھیں اس کے لیے حکمت کی کیا بات ہے. ماں کے پیٹ میں جنین آیا، وہ چاہے تو آنے واحد میں اس کو پیدا کر دے، مگر یہ جو آپ کے سامنے 9 مہینے کا ایک پورا سلسلہ ہے فقط بتلانے کے لیے. صفدر حسین نجفی تفسیر نمونہ، ناظر مکارم شیرازی، انہوں نے لکھ دیا اگر یہ اسٹیجز آپ کو نہ بتلائے جائیں تو آپ پر قدرت کاملہ عیاں ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب حکمت ہے، ایک حکمت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ حکمت ہے. اور خدا کی حکمت، جب ہم کہتے ہیں خدا کی حکمت تو اس کو آپ کہتے ہیں نا آل وائز. وزڈم تو اپنی جگہ ہے، مگر آپ کہتے ہیں آل وائز. حکیم علی الاطلاق ہے، ایبسولوٹ، یعنی جس کو لفظ ایبسولوٹ کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ وائز کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے. چاہے تو آنے واحد میں سب کر دے، مگر انسانوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے تم سوچو، سمجھو، پڑھو، دیکھو، جانو، برتو، محسوس کرو، اور پھر اس کے بعد تم یہ کہہ سکو کہ ہاں وہی خالق مطلق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. وگرنہ اس کے پاس کیا چیزیں آنے واحد میں نہیں ہوتی، اس کے پاس کیا چیزیں آنن فانن نہیں ہوتی. کیا آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آنن فانن واقع ہونے والی ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو سب معلوم ہے. مگر ایک بات کو یاد رکھیے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے 2 لفظ استعمال کیے اس میں. سورہ سجدہ کے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں. عجیب مزاج کا سورہ ہے یہ. وہ سورہ ہے کہ جس میں افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستوون، یہ آیت بھی وہیں رکھی امیر المومنین کی شان میں رکھی ہوئی ہے کہ جس کے لیے کہنے والوں نے کہا ولید ابن عتبہ ابن معیط نے کسی منزل پر گستاخی کی اور یہ کہا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ پھرتیلے ہو، نہ تم مجھ سے زیادہ تیز ہو، نہ تم میں وہ کوالٹیز ہیں جو مجھ میں ہیں. امیر المومنین نے کہا جاؤ تم تو غدار ہو، وفادار تو نہیں ہو. جو وفادار نہیں، جو غدار ہے، اس سے کیا گفتگو کرتے ہو؟ تم کیا جانتے ہو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ تمہارے لیے ایک فخر و مباحات کی منزل ہے. تو یہ آیت رکھی ہے اسی سورہ سجدہ میں. پھر یہی سورہ ہے کہ جس میں آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے امام بنائے ہیں، انہی میں سے ہم نے امام بنائے ہیں. کون امام ہے؟ جو ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ ان کا وصف خاص یہ ہے اگر ان کو زمانوں میں پہچاننا پڑے تو یاد رکھو لما صبروا، ہر دور میں انہوں نے صبر کیا ہے. صبر کمزوری نہیں ہے، صبر سے بڑھ کے قوت ہی کوئی نہیں ہے. صابر کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو بس سمجھ جائیے اس سے بڑھ کے شجاع کوئی نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے والا سب سے کمزور ہوتا ہے، صبر کرنے والا کمپرومائزنگ ہوتا ہے، صبر کرنے والا حقیقتوں سے دور ہوتا ہے. نہیں، صبر کرنے والا تو وہ بلا کی قوت رکھتا ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے ہیں. یہ امام ہیں اسی سورہ سجدہ میں چھپے ہوئے ہیں. اسی سورہ سجدہ میں یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آشکار بھی ہیں پنہا بھی ہیں. عقل مندوں کے لیے آشکار ہیں، جو غبی ہیں ان کے لیے وہ پنہا ہیں. ظاہر ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں ان کو تو آپ دیدہ بینا سے دیکھتے ہیں. وہ دیدہ بینا چشم بینا نہیں ہے، وہ دل کی آنکھ ہے.
دل کی آنکھ سے آپ دیکھیں گے تو سارے کے سارے امام اس میں کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے کہا اس سورے کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے صاحب مجمع البیان طبرسی نے ایک عجیب حدیث کو نقل کر دیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے. من قرأ سورۃ السجدہ فی لیلۃ الجمعہ، فرماتے ہیں جو شب جمعہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو کیا کہا؟ کتابہ فی یمینہ، اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، داہنے ہاتھ میں ہوگا. وَلَمْ يُحَاسِبْهُ بِمَا كَانَ فِيهِ، اور گزشتہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. وَكَانَ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، سورہ سجدہ کے پڑھنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ پھر وہ محمد عربی اور ان کے اہل بیت کے رفقا میں شمار ہوتا ہے، رفیقوں میں شمار ہوتا ہے. میں دیکھیے آپ کی ہمتن گوش سماعتوں سے مخاطب ہوں یہ جان کر کہ آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا. آپ کی بڑی گہری نظر ہے. جب اوصاف آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کے سوروں کے تو اس کو بھی ذرا ذہن نشین کیجئے کہ یہ اوصاف کے کوئی معنی ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس کسی کے پاس کچھ وقت تھا تو اس نے انسپائر کرنے کے لیے یہ صفتیں رکھ دی ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اوصاف کو سمجھنے کی کوشش کرے. یعنی پڑھنے والا اگر پڑھ رہا ہے تو داہنے ہاتھ میں نام عمل ہے. پڑھنے والا اگر پڑھ رہا ہے تو گزشتہ گناہ ہی گزشتہ گناہ ختم. جبکہ فضیلت یہ ہر جمعہ پڑھو، ہر شب جمعہ پڑھو تو معلوم یہ ہوا گزشتہ گناہوں کا تصور ہی کیا باقی رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ دیکھو آخری بات یہ ہے کہ رفیق سرکار رسالت مآب اور ان کے اہل بیت کے رفیق دوست شمار کیے جاؤ گے جو یوم حساب یوم شمار میں تمہارا شمار ان کے محبوں میں ہوگا. یہ وہ قرآن ہے. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا سمجھیے فضائل جو سورے کے ہیں وہی آپ کو یعنی قوت دیتے ہیں. کیا قوت دیتے ہیں آپ کو؟ اب جب آپ فضیلت سورے کی پڑھیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ عجیب فکر ہے جس کو کہ علماء نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور بہت کام ہوتا ہے اس کے اوپر. اور ہمارے پاس دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے پاس غیر معصوم سے ہم حدیث کو لیتے ہی نہیں ہیں. ہم زبان عصمت سے حدیث کو لیتے ہیں. اس کو ہمارا عقیدہ کہیے، اس کو ہمارا طریقہ کہیے، اس کو ہمارا وتیرہ کہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا و ہوس کے غلبے میں جو مبتلا نہ ہو اسی سے حدیث لی جاتی ہے. لیکن جو کل تک کسی اور دین پہ رہا ہو، آج کسی اور دین پہ آ گیا ہو، کل پھر کسی اور دین پہ چلا جائے، اس سے ہم کون سی حدیث لیں گے؟ کون سے ہم کلام کو لیں گے؟ اسی لیے امیر المومنین نے کہا تیرا اور میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کیا مومن کا فاسق سے مقابلہ بھی ہوتا ہے؟ کوئی مومن اور فاسق، بھائی مومن جس کے لیے آپ کچھ نہ کہیں، بس یہ کہیں کہ جس کا سرمایہ حیات ہی ایمان ہے. لیکن فاسق وہ کہ اللہ کے امر سے جو نکل بھاگے وہ ہے فاسق. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ شیطان کی تعریف ہے قرآن میں. وہ اللہ کے امر سے نکل بھاگا. تو فاسق وہ جو امر الہی سے نکل بھاگے، مومن وہ جو عین امر الہی اپنی زندگی گزارے. یہ ہے نا آپ کے پاس. اب یہ پیرامیٹر جہاں آ جائیں گے تو وہاں کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، یا ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے؟ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم نہیں کرتے، ہم یہ بات ہی نہیں کرتے. اس لیے کہ اس کا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، کھانا پینا، جینا مرنا خود دلیل بن جاتا ہے اس کے ایمان کے.
ہم یہاں بیٹھے ہیں نا کسی صاحب ایمان کی گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے گھر سے پہلے ایک گھر تو بھائی ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی طریقہ ہے. بہت عجیب بات کر رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. سورہ مبارک حج. کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے اپنے گھر سے پہلے خدا کے گھر کو بنا رہے ہیں, ابراہیم ہو کہ اسماعیل ہو. یہ اصول ہے. اب اگر آپ یہ کہیں وہ میرا باپ ہے, وہ میرا چچا ہے, وہ میرا عزیز ہے, وہ یقیناً, مگر ان کے پاس بھی دیکھیں انسپریشن کہاں سے ہے. آپ کو بتا کے انسپریشن نہیں بتلائی جائے گی. آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ہمیں معلوم ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا. باپ اور بیٹے مل کے جب ایک مرتبہ دیواروں کو بلند کر رہے تھے, بس یہی تو کہا پروردگار اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر دے, اپنی بارگاہ میں مقبول کر دے. اصول یہی ہے. اصول خدا کا گھر بنے تو تمہارا گھر بسے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کا گھر بنے تو تمہارا گھر بسے. پروردگار باز ذریت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں ایک بے آب و گیاہ میدان میں, صحرا ہے کہ لق و دق ہے, اور میں چھوڑ رہا ہوں باز ذریت کو من ذریتی, اپنی اولاد میں سے میں چھوڑ رہا ہوں. کہاں چھوڑ رہا ہوں؟ گھر بنا کے چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں, تیرے عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کی اندیت میں انہیں پناہ دے رہا ہوں. معلوم ہے ان کو کہ اگر اللہ کے گھر کے نزدیک میں اپنی اولاد کو چھوڑتا ہوں تو پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار ہاں وعدہ یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ, پروردگار یہ تیری نمازوں کو قائم کرے. اور پھر فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. اب کیا دیکھیے, عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اور یہ قرآن ہے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ پروردگار چھوڑ رہا ہوں, بسا رہا ہوں ایک بے آب و گیاہ بستی کے اندر غیر ذی زرع. وہاں زراعت نہیں ہوتی ہے, وہاں کوئی فصل نہیں ہوتی. دیکھیے عجیب و غریب بات دیکھیے, وہاں ابھی تو پانی کا بھی نام و نشان نہیں ہے, مگر چونکہ تجھ پہ اتنا میرا بھروسہ ہے تو مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے مایوس کبھی نہیں کرے گا. کس ایمان کی ضرورت ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ آثار و قرائن کو دیکھ کے آپ بستی بساتے ہیں, مگر جسے اللہ پہ تکیہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو سماوات و عرض کا خالق ہے, جو مدبر الامور ہے, جو آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک امور کو دیکھتا ہے, اس کے لیے کیا امر ہے یہ؟ اس کے لیے امر کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے, یہ کچھ بھی تو نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ میں غیر ذی زرع میں چھوڑوں گا. جب چھوڑوں گا تو پروردگار تو نماز کے لیے آمادہ کر. اور پھر دیکھیے عجیب و غریب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ ہیں وہ اصولی باتیں جن کو سمجھنے کو فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اور پروردگار جب یہ اس منزل کمال پہ پہنچے تو دنیا کے قلب ان کی طرف موڑ دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہے یہ گھرانہ جس گھرانے کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں, اس میں کبھی علی نکل کے آ جائیں, اس میں کبھی حسنین نکل کے آ جائیں, اس میں کبھی صادقین نکل کے آ جائیں, اس میں کبھی کاظمین نکل کے آ جائیں, اس میں کبھی عسکریین نکل کے آ جائیں. یہ وہ گھرانہ ہے. میں جانتا ہوں جس پہ گزرتی ہے نا, میں جانتا ہوں, مگر اسی سے تو قوت لیجئے. کون نہیں گزرتا اس دنیا سے, کون نہیں جاتا اس دنیا سے, کون ہے کہ جو کہے کہ آب حیات پی کے آیا ہوں؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں. قوت تو لو, بس میری گزارش ہے, قوت لو, اور قوت قرآن سے لو.
جس میں کہ یہ کہنے والا کہہ رہا ہے ما لکم من دونہ ولی ولا شفیع، یعنی نہ ولایت نہ شفاعت ہے تو اسی کے اذن سے ہے. میری بات کو بہت غور سے سنیے، اذن سے ملا. یعنی آپ تو ایسا کرتے اللہ کے سوا نہ کوئی ولایت ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی شفاعت ہے. بھائی شفاعت ہے، بات یہ نہیں ہو رہی ہے من دون، یقیناً نہیں، مگر اذن سے معزول آپ کے سامنے. یہ ہے، یہ آپ کے لیے جس گھرانے کا ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، یہ معزون من اللہ ہے، اذن پائے ہوئے ہیں ولایت کے لیے بھی شفاعت کے لیے بھی. ذرا سا اس کو سمجھیے. گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ ولایت یہ تو منتقل کر دی کسی نے، شفاعت تو کسی کو دے دی. ارے بھائی اللہ کی، میں نے کیا کہا، اس میں اس کی قدرت، اس کی حاکمیت، سب کچھ اسی کی ہے نا. اس میں اگر وہ کسی کو اذن دے دے، اذن حکم دے دے، اصول ہے. بھائی کیا خیال ہے آپ کے، دنیا میں آپ بھی زندگی گزارتے ہیں، میں بھی زندگی گزارتا ہوں، ڈیزگنیٹ کرتا ہے نا کوئی سپیریئر اتھارٹی، یہ تم کا، اس کا مطلب کیا ہو؟ کیا وہ معطل ہو گیا؟ کیا اس کے تمام تر اتھارٹی کو معطل کر دیا گیا؟ نہیں، اس نے مناسب سمجھا کہ ایسے کو اتھارٹی دو کہ جب وہ اعلان ولایت کرے تو مظہر قدرت نمایاں ہو، جب وہ شفاعت کی منزل پر آئے تو مظہر قدرت آیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت ہو کے شفاعت، اس کو کسی علی اور کسی محمد کی ضرورت نہیں ہے، مگر انسانوں کی دنیا میں بتانا چاہتا ہے کہ سنو، دیکھو، سمجھو، اگر ولایت کو منسوب کرتے ہو علی سے، شفاعت کو منسوب کرتے ہو محمد عربی سے، تو یہ ہمارے ہی تو مظاہر قدرت ہے، کسی اور کے تو نہیں ہے نا. گھبراہٹ ہو جاتی ہے ہمارے پاس. ظاہر ہے کہ جتنی ہوتا کیا ہے، دیکھیے آپ اس میں بھی سن لیجئے اس کی وجہ کیا ہے. میں ایکیوز نہیں کرتا، مطالعے کی کمی، آپ سمجھیں، انالیسس کی کمی، تجزیے کی قوت کا نہ ہونا. کئی چیزیں کام کرتی ہیں، بولے کئی چیزیں، یعنی جتنا سنا، جتنا پڑھا، اسی پہ بس اپنے آپ کو روک کے رکھ دیا. ارے بھائی ولایت کچھ نہیں ہے گارجین شپ کے علاوہ، شفاعت کچھ نہیں ہے انٹرسیشن کے علاوہ. ہمیشہ یاد رکھیے، ولی کہتے ہیں ایسے کو جو تم سے بہت قریب ہو، شفیع کہتے ہیں ایسے کو کہ جو تم سے قریب نہیں بلکہ وہ تم اس سے بہت نیچے، مگر وہ تم میں شامل ہو کے اس کی بارگاہ میں تمہاری عرضی کو لے کے چلے جائے. ولایت کے بعد شفاعت ہے، ورنہ شفاعت کے کوئی معنی ہی نہیں. آپ نے کہا کہ بھائی شفاعت نتیجہ ولایت ہے. آپ سمجھیں، پڑھیے نا، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے لیے کہتا ہوں، بچیوں کے لیے کہتا ہوں، جا کے دیکھیں کہ کیا چیز ہے شفاعت. آپ تو انتہا کی بات کر رہے ہیں. ارے کسی نے یہاں پہ ذمہ داری لی ہو تو وہاں بھی لینا. مجھے تاریخ آدم و عالم میں بڑی ذمہ داری سے کچھ لفظ ادا کرنا چاہتا ہوں. تاریخ آدم و عالم میں، تاریخ اسلام نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ آدم و عالم میں مجھے کوئی گھرانہ ملتا ہی نہیں ہے سوا ان کے کہ جو کہتے ہیں ہم ہی تمہارے گارجین ہیں، نگہبان ہیں، سرپرست ہیں، محافظ ہیں، ولی ہیں، حامی ہیں، ناصر ہیں، مددگار ہیں. ہم کوئی اور نہیں. یہ ہم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو روئے زمین پہ کوئی دوسرا گھرانہ نہیں ملتا. ہاتھ رکھیے دل پہ اور لائیے کوئی گھرانہ، کسی سلطنت سے نکال کے لائیے، کسی حکومت سے نکال کے لائیے، کہیں سے لاؤ، مجال ہی نہیں ہے کسی. انہوں نے کہا کہ ولی ولایت.
کون کہ جو تمہارا نگہبان ہو. یہ نگہبانی کا مطلب گلہ بانی نہیں ہے. یہ نگہبانی کا مطلب ہے دن ہو کے رات، صبح ہو کے مسا، زندگی ہو یا موت، وہ تمہارا نگہبان ہے. وہ تمہارا نگہبان ہے. وہ تمہارا نگہبان ہے. وہ تمہارا سرپرست ہے. سرپرست ہے. آگے بولو، آگے آپ سے گفتگو کرو. نہیں، جس کو تمہاری زندگیوں پہ تصرف ہو. ولی دست قدرت تو آپ ہٹائیے، وہ تو خدا کی قدرت ہے. تمہاری زندگی پر جو متصرف ہو وہ ہے ولی. کتنا تصرف رکھتے ہوں گے جس کے نتیجے میں کہا اب یاد رکھو قیامت تک جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. دیکھیے یہ آپ سے عرض کروں، جو تقریر جو ہوتی ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، میں بڑا قائل ہوں اس بات کا، یہ ارواح جو ہوتی ہے نا یہ آپ سے کچھ کہلواتی ہیں. یہ انسان کی مجال نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیا سوچ کے آتے ہیں، یہاں کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. انسان بہت مختلف سطح پہ چلا جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے جو بات سمجھنے کی، تصرف تم پہ، ارے تم پہ تصرف، تمہاری ایک ایک سانس پہ اس کا تصرف ہے. تصرف، یہ تصرف کو لفظ کنٹرول بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تصرف کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف کر دے تم کو صرف کر دے، یعنی اس کا کمال یہ ہے کہ تم پھر اس کے ہو رہتے ہو. یہ مرنے والا کسی کا ہو کے مرا تو اب اس کی سانس اس کی نہیں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دست قدرت میں اس کی سانسیں رہی. یہ عقیدہ ہے. عقیدہ ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی مرنے والے سے بھی تو سبق لو، مرنے والے سے بھی سبق لو کہ کیا اس کا عالم رہا ہوگا. یعنی جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہو ولی کے، تو جب ولی کے حوالے یہاں کرتا ہے تو اسی کو کہتا ہے تو میرا شفیع بن جا. یہاں ولی وہاں شفیع ایک ہی ہے. یہ بدلتے نہیں ہیں. میری بات کو بہت غور سے سنیے. یہ بدلتے نہیں بھائی، خدا کے واسطے اس کو سمجھیے، سوچئے. یہ آپ کی زندگی ہے. میں شاید بیٹھ کے اس منبر پہ نمائندگی کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں آپ کے مقابلے پر، مگر میں کہتا ہوں جو یہاں ولی وہ وہاں شفیع. اسی لیے کہتا ہوں کوئی ایسا گھرانہ میری نگاہوں میں نہیں ہے. ارے بڑے بڑے حکومت کرنے والے آ کے چلے، کیا آپ اس میں کوئی آپ معترض ہو سکتے ہیں؟ میں کسی کا نام تو لینا گوارا نہیں کرتا، میں پسند نہیں کروں گا کسی کا نام لینا. نہ یہاں ولی، تو جب یہاں ولی نہیں تو وہاں شفیع کیسے؟ اور اگر آدھی بات کریں ہم وہاں بچانے آئیں گے تو وہ کہتے ہیں یہاں کبھی بچانے آئے تھے جو وہاں بچانے آؤ گے. نہیں، کر ہی نہیں سکتے. کری جس نے یہاں نہ بچایا ہو وہ وہاں کہاں بچائے گا. اب اس گھرانے کو یہ 12 ہو یا 14 ہو، ان کی تاریخ پڑھو کہ کب اسلام پہ مشکل وقت آیا اور کس نے کیسے بچایا ہے. تو بچائیں گے، ہم بچائیں گے. جب ہم بچائیں گے ظاہر ہے کہ ہم یہاں بچائیں گے، ہم وہاں بچا کے لے کے چلے جائیں گے. ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے انہی کی جدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یعنی جو آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے ہو ان کو نکال لے جانے والی. یہ تصرف دیکھ رہے ہیں آپ. بس یہی تو گزارش تھی کہ یہاں مان لو فاطمہ زہرا کو تاکہ وہاں تمہیں کوئی ہزیمت اٹھانی نہ پڑے، تمہیں کوئی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. یہاں مانو، ولایت کو مانو. فاطمہ زہرا ولی خدا ہے. یہ آپ اس کو خالی تذکیر کے صیغے میں نہ رکھیں. آپ اس کو، یہ معاملہ مذکر اور مؤنث کا نہیں ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہے ولیہ. تو جب وہ ولیہ ہے تو شفیع، شفاعت کرنے والی. اسی کے گھرانے میں ہر فرد نے یہ کہا ہم ہیں، ہم یہاں پہ ہم، وہاں پہ بھی ہم، کوئی اور تمہاری مدد نہیں کرے گا. اور دیکھیے شرافت انسانی بھی یہی ہے، جس سے یہاں مدد مانگو اسی کو وہاں بھی طلب کرو. یہ شرافت انسانی ہے. جب حسب نسب اچھا ہوتا ہے نا انسان کا تو وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہاں کوئی اور وہاں کسی اور سے توقع تو کچھ نہیں ہوتا، کام ہی نہیں چلتا. میری بات کو یاد رکھیے. اسی لیے کہنے والے نے اچھا کہا جہاں ولی ہے عیاں لا الہ الا اللہ، نہ کون ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. سبک ہے دونوں جہاں لا الہ الا اللہ، گراں ہے سخت گراں لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد کہا علی نے کہاں تک لڑوں؟ نبی بولے فقط ہے شرط اما لا الہ الا اللہ. یہ ہے قوت ولایت کی، یعنی ولایت کی قوت ہے کہ وہ انسانوں سے جب تک کہ اللہ کے کلمے کو جاری نہ کر دے. یہ قوت ہے ولایت کی. کہا علی نے کہاں تک لڑوں؟ نبی بولے فقط ہے شرط اما لا الہ الا اللہ. یہ ہے وہ قوت جو آپ کو ملی، جو آپ تک پہنچی، جس کو آپ نے نہ صرف یہ کہ قبول کیا، آپ نے پوری زندگی اس کے تحت گزاری. اب ہمارے پاس ہم اپنے مرنے والے کو اس لیے نہیں روتے کہ ہم کہتے ہیں تو ہم سے بہتر جگہ چلا گیا، تو ان کی معیت میں چلا گیا. یہاں کن کے درمیان زندگی گزر رہی تھی؟ پلٹ کے پوچھو اسی سے کیسے ہو تو وہ کہے گا رفقائے محمد و آل محمد میں. روئیے اس بات کو کہ آپ رہ گئے. رونا اس پہ نہیں ہے، روئیے اس بات کو کہ آپ رہ گئے. امیر المومنین یہی تو کہتے تھے گزرنے والے گزر گئے، میں رہ گیا ہوں، میں رہ گیا ہوں. وہ مقدم ہو گئے، میں مؤخر ہو گیا. وہ آگے بڑھ گئے، میں پیچھے رہ گیا. اور کیا عمدہ مقام پر ہے وہ. آپ کو معلوم یہ زندگی ہے ہماری زندگی کو سمجھیے. اور اس کے بعد جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو قوت ملتی ہے. قوت، یہی ولایت اور یہی شفاعت آپ کو قوت دیتی. یہی گارجن ہیں، یہی انٹرسیسر ہیں، یہی میرے نگہبان، یہی میرے پاسبان، اور یہی میرے شفیع. اور شفیع ایسے شفیع کامران کہ پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جب تک کہ ایک ایک نہ چلا جائے جنت میں. ہے نا آپ کے سامنے، ہے نا. میں صرف اشارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، صرف اشارے کے طور پہ کہ ایک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ یہ نہ چلے جائیں میں وہیں ہوں. یہ کون ذمہ داری لیتا ہے؟ مگر اس ذمہ داری کے لیے پہلے یہاں ہاتھ تو دے دو نا ان کے ہاتھ میں. یہاں ہاتھ نہیں دیتے، وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گی. نہیں کرتی، وہ شفاعت نہیں کرتی. یہاں ہاتھ دینا ہے، ہاتھ میں، کیونکہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی تو ولایت ہے. کیا کیا تھا غدیر آپ کے سامنے ہے نا. ہاتھ میں ہاتھ لے کے بس بلند کر دیا. تو ہاتھ میں ہاتھ لینا، جب ہاتھ میں ہاتھ لے لیا تو اب وہاں دیکھو، اسی کو دیکھو، وہی تم کو نظر آئے گا، کوئی اور نظر نہیں آئے گا. جب وہ نظر نہیں آئے گا تو پھر ظاہر ہے کوئی اور نظر نہیں آئے گا. تو تمہیں معلوم ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تاکہ وہاں بھی وہ تمہارا ہاتھ تھام لے. ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے گرنے والے اب علی کا نام. مرحبوں کے سر پہ ہے، مرحبوں کے سر پہ ہے تیغ علی. اپنا بدلہ صبح لے یا شام لے. آپ سمجھیں، یہ قوت ہے آپ کی. اپنی قوت کو پہچانیے، اپنی قوت کو جانیے. مرنے والے نے نہیں معلوم کتنی راہوں کو کھول دیا، کتنے ذہنوں کو آباد کر دیا،
کتنے ذہنوں کو سیراب کر دیا، کتنے لوگوں کے اندازے اور تخمین کو غلط ثابت کر دیا، کسی اور منزل پہ چلا گیا، کسی اور جگہ چلا گیا، بس یہی کہتا ہوگا مڑ کے دیکھو ایسی جگہ تو کبھی نہ پائی تھی، ایسی جگہ تو کبھی نہیں ملی تھی۔ عزیزو، یہ ہماری زندگی ہے، اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ میرے پاس وقت معین تھا اور ظاہر ہے کہ میں تبرکاً حاضر ہوا، ادارے نے ظاہر ہے کہ اپنی جگہ مہیا کی، خانوادے نے مجھے طلب کیا، میرے لیے بہرحال یہی تھا کہ صورت پیغام ہو جائے، اور یہ صورت پیغام اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو تعزیت پیش کر رہا ہوں، میں تعزیت کیا، ارے بھائی ان کو تو تسلیت پیش کرو، ان کو تو تہنیت پیش کرو، ان کو تو بتاؤ کہ جن صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صفیں ہی کچھ اور ہیں، یہ صفیں ہی کچھ اور ہیں۔ ہمارے لیے یہ عجیب لمحہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے عزیزو، شعبان کا مہینہ ہے، وہاں بھی کچھ ساعتیں خوشی کی ہوتی ہوں گی، وہاں بھی جشن برپا ہوتے ہوں گے، وہاں بھی میلاد کی محفلیں ہوتی ہوں گی، تو اس میں کوئی میلاد میں بیٹھا ہوگا، کوئی ولادت کا جشن منا رہا ہوگا، کہیں کوئی کہتا ہوگا کہ بی بی کا جشن مناؤں گا، کہیں کوئی کہتا ہوگا کہ حسین ابن علی کا جشن، کہیں کہتے ہوں گے ابو الفضل کا جشن، کبھی کہتے ہوں گے سید الساجدین کا جشن، یعنی اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے، وقت مقررہ پہ وہ جشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت قاسم کے جشن سے گزر گئے، اب آنے والا ہے حضرت علی اکبر کا جشن ہے، ظاہر ہے علی اکبر حسین ہے، علی اکبر حسین ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے خوشی اور غم یہ آپ کے لیے بہرحال دو مختلف لفظ ہیں، مگر ایک بات کو یاد رکھیے، ہر آن خوشی کی جستجو میں غم کا غم سے مقابلہ ہے، یاد رکھیے یہ ہماری زندگی ہے، ہر آن خوشی کی جستجو میں غم کا غم سے مقابلہ ہے۔ مالک نے میری وفا پر دی فرصت غم، یہی صلہ ہے، یاد رکھیے یہ صلہ لینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور صلہ کیا لینا چاہتے ہیں ہم؟ یہ چاہتے ہیں کہ تذکرہ ہو جائے، علی اکبر حسین کا تذکرہ ہو جائے، 18 برس کے لال کا تذکرہ ہو جائے، حسین کے جوان بیٹے کا تذکرہ ہو جائے۔ دیکھیے ایک بات آپ کے علم میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حسین ابن علی کا ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ عجیب طریقہ ہے، جس کو دربار یزید میں خود یزید کا تحیر کا یہ عالم ہے، جس کا نام پوچھے اس کا نام علی نکل کے آئے، جس کا نام پوچھے اس کا نام علی۔ کہا کہ یہ تم کہتے ہو یہ علی وہ علی، آخر سب کے سب علی؟ کہا اتنا حسین ابن علی کو یہ نام پسند ہے کہ ہر بچے کا نام علی رکھ دیا، ہر بچے کا نام علی رکھ دیا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، رکھنا بھی چاہیے تھا، ولایت بھی یہی ہے، شفاعت بھی یہی ہے، تو اگر ولایت و شفاعت یہی ہے تو پھر نام بھی وہ ہو جو کام آئے۔ ہاں عزیزو، ہاں کہتے ہیں دربار یزید میں جب سر حاضر کیے گئے تو کہتے ہیں کہ وہ سر جب حاضر ہوئے ہیں تو ایک ایک شہید کا سر لا کے سامنے رکھ دیا گیا، ایک چھوٹے سے بچے کا بھی سر نظر آیا۔ کہا کیا یہ بھی جنگ کے لیے آیا تھا، یہ بھی لڑنے کے لیے آیا تھا؟ کہا نہیں حسین، پانی پلانے کے لیے۔ اچھا تو یہ اس کا سر ہے؟ ہاں یزید، یہ علی اصغر حسین، یہ صغیر ہے، عبداللہ ہے صغیر ہے، حسین کا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ایک ایک سر کی طرف دیکھتے ہوئے چلے، اور اب جب ایک سر کی طرف دیکھتے ہوئے پڑھنے لگا تو روک کے اس نے کہا یہ کس کا سر؟ کیوں پوچھا؟ لامبی زلفیں اور چہرہ ہے کہ چمک رہا ہے جیسے شمس مضیء ہے، سورج ہے جو چمک رہا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یزید یہ علی اکبر حسین، یہ 18 برس کا لال ہے حسین ابن علی کا۔
کہا کیا کس طرح سے جنگ ہوئی؟ تو دیکھیے عجیب بات ہے، داخلے پہ دربار کے مصائب میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ قاتلان حسین سے جب یہ پوچھا گیا علی اکبر حسین کے متعلق تو کچھ نہیں کہا، بس کہا کہ بھیجا حسین ابن علی، حسین نے بچے کو بھیجا، جنگ کے لیے بھیجا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس کو بھیجا تو آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے محلن محلہ ولدی، علی آہستہ چلو بیٹے، آہستہ چلو۔ مڑ کے علی اکبر نے باپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کہا بابا خود ہی مرنے کی اجازت دیتے ہیں، خود ہی مجھے روکتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کے اتنا کہا علی اکبر تو صاحب اولاد نہیں ہے بیٹے، تو صاحب اولاد نہیں ہے بیٹے، تو تیری اولاد ہوتی نا تو تجھ سے پوچھتا میں کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ ارے علی اکبر یہ تم نہیں جا رہے ہو بیٹے، باپ کی جان جا رہی ہے، باپ کی جان جا رہی ہے۔ یزید نے ایک مرتبہ کہا بتا اس کی لڑائی کیسی تھی؟ ایک مرتبہ کہا یمین و یسار پہ حملہ کر رہے تھے علی اکبر، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ باپ کی خدمت میں آئے، تیغ سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی، باپ کی خدمت میں آ کے بس اتنا کہا ہے کہ بابا سکل الحدید اجہدنی، بابا یہ تلوار کی گرمی مارے ڈالتی ہے، العطش قد قتلنی، بابا پیاس ہے کہ مجھے مار رہی، بابا چند بوند اگر پانی مل جائے تو میں اس فوج کو بھگا دوں۔ ایک مرتبہ حسین نے بچے کو نزدیک بلایا، نزدیک کیا، دہنے اقدس میں اپنی زبان کو داخل کیا، یا علی کہہ کے علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھینچ لیا اور کہا بابا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے مجھ سے زیادہ ہے، بابا مجھ سے زیادہ، خدا حافظ جاؤ۔ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا یزید نے، پھر بتا کیا ہوا؟ کہا بچہ جب گھر گیا اور ایک مرتبہ دائیں طرف سے بائیں طرف سے تلواریں پڑنے لگی، کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا یا ابتا ادرکنی، بابا آ جاؤ، بابا آ جاؤ۔ حسین ابن علی بیٹے کے لاش پہ اس طرح پہنچے کہ دم نکل رہا ہے، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پہنچے کہ جیسے یعقوب کربلا یوسف کربلا کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ وہاں بیان کیا گیا، اب جب سواری پہ سوار آئے، بیٹے نے کہا آؤ بابا۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے کود پڑے، زین سمیت بیٹے کی لاش پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ چہرے کو اٹھایا، رخسار سے رخسار کو لگایا، بس آہستہ سے کہا علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر۔ ہاں یہ آواز تو آئی، مگر دیکھیے عجیب بات ہے، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے یہاں حسین نے کہا وہاں پردہ الٹ کے زینب باہر آ گئی، ہائے علی اکبر ہائے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل مرحوم کی روح کو پہنچے، ایصال کر رہے ہیں۔ پروردگار سید علی حسنین نقوی ابن سید پرورش علی کو جوارح میں معصومین نصیب فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ تعجیل فرما ظہور حجت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص،
ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے مرحوم کو بخشیے. بسم اللہ. محمد و آل محمد کا اس فاتحہ کا اخلاص کا قدر کا ثواب پہنچے مرحوم کی روح کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد کے تعجیل فرما ظہور ہو جائے. علی رضوی حسین 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 اکبر نہیں آئے، صغرا نے کہا آئے، برادر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے، صغرا جس راہ سے آنے کی خبر دے کے گئے تھے، سو وعدے کیے تھے، سو وعدے کیے تھے، بیٹھی ہوں سی راہ پہ میں آس لگائے، اکبر نہیں آئے، صغرا نے کہا آئے، برادر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے. ایک بھوک سی جب اٹھتی ہے
بہن مر ہی نہ جائے شمع جلائے صبران کہا آئے برادر نہیں آئے اکبر نہیں آئے جاتے ہوئے کس پیار سے بھائی یا نے کہا اللهم صل على